ایمان کی زندگی آنے نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم آج کی یہ بابرکت مقدس محفل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کا یہاں پر آنا، اہل خانہ کا یہ بابرکت محفل سجانا قبول فرما کر ہم سب کے لیے باعث بخشش اور ذریعہ نجات بنائے۔ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا محترم جناب رحمت قادری صاحب کو، جنہوں نے اپنے گھر پر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل سجائی۔ غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 11ویں شریف کی بابرکت محفل سجائی۔ اللہ کریم ان کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن نیک مقاصد کے تحت انہوں نے یہ محفل سجائی ہے، اللہ کریم ان مقاصد میں لیاقت بھائی کو، قربان بھائی کو، اور بالخصوص ان کے بھائی رحمت بھائی کو ان تمام میں کامیابی عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج کی اس بابرکت محفل میں لسبیلا کی علمی و روحانی شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت علامہ مولانا پیر سید جعفر قادری اویسی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں۔ اللہ کریم ان کا آنا قبول فرمائے، ان کو درازی عمر بالخیر، صحت، تندرستی، امن، عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ ان کا سایہ ہمارے سروں پر، عوام اہل سنت پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ آج 11 رجب المرجب کی بابرکت شب ہے، اور 13 رجب المرجب کو مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ولادت بسعادت ہے۔ اسی موضوع کی مناسبت سے چند گزارشات آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، انتہائی توجہ کے ساتھ، محبت و عقیدت کے ساتھ سنیں گے تو اللہ نے چاہا تو آج کی یہ بابرکت محفل ہم سب کے لیے باعث بخشش اور ذریعہ نجات بنے گی۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امتی کے لیے سب سے بڑی سعادت، سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا انعام امتی کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جن پر خالی انسان نہیں بلکہ حیوان، جانور، چرند، پرند، شجر، حجر، نباتات، جمادات اور کائنات کا ذرہ ذرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرتا ہے۔ اب جب کائنات کا ذرہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم تو انسان ہیں، اور انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کو اللہ کریم نے ایک بہت بڑا مقام، ایک بہت بڑا منصب، ایک بہت بڑا مرتبہ دیا ہے۔ تو جب حیوان، جانور، چرند، پرند، درند، شجر، حجر، نباتات، جمادات یہ چیزیں حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھتی ہے، تو انسان کو بدرجہ اولا اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں سلام کے نذرانے پیش کر کے اپنی دنیا قبر و آخرت کو بہتر بنانا چاہیے۔ آئیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر کتنے شفیق ہیں، کتنے رحیم ہیں، کتنے کریم ہیں، ایک روایت سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ القول البدیع میں علامہ شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبیوں کے امام جناب رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
ایک دن اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینے کے اطراف میں تشریف لے گئے تو حضور کا گزر ایک ویران جنگل سے ہوا. ایک ویران بنجر غیر آباد زمین تھی، بنجر تھی. وہاں سے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے وہاں سے گزر فرمایا تو آپ کے کان میں اچانک ایک طرف سے آواز آئی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ آواز سن کر اسی سمت تشریف لے گئے. اب جہاں سے آواز آ رہی تھی سرکار وہیں تشریف لے کر جانے لگے. جب تھوڑا دور گئے تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر دیکھا. ایک درخت ہے اور اس کے نیچے ایک یہودی ہے، اس نے ایک ہرن کو پکڑا ہوا ہے. اب وہ ہرن جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس ہرن کے قریب تشریف لے گئے تو اب اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. در حقیقت وہ آواز اس ہرن کی تھی جس کو ایک یہودی نے پکڑا ہوا تھا اور اب وہ اسے ذبح کرنے والا تھا. اسے پکڑتا، قید کرتا، لے جاتا، ذبح کرتا یا بیچتا. تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے گزرنے لگے تو ہرن نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا. تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس ہرن کی پکار پر، اس کی فریاد پر، اس کی دستگیری کرنے کے لیے اس کی طرف تشریف لے گئے. اب جب سرکار اس یہودی کے پاس گئے تو ہرن نے باقاعدہ فصیح زبان میں حضور سے کلام کیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس ہرن کی گفتگو سنتے لگے. ہرن نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس یہودی نے مجھے گرفتار کیا، مجھے پکڑا، میرا شکار کیا. اب یہ میرے ساتھ کیا کرے گا یہی جانتا ہے، مگر میں نے آپ کی بارگاہ میں اس لیے فریاد کی، آپ میری سفارش کریں اور اسے کہیں مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے. میں اپنے گھر جاؤں گی اور میرے بچوں نے صبح سے لے کر اب تک کچھ بھی نہیں کھایا، کچھ بھی نہیں پیا. میرے بچے میرے گھر میں بھوکے پیاسے ہیں. اسے کہیے مجھے چھوڑے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے. میں اپنے گھر جاؤں گی، اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں گی، ان کا پیٹ بھروں گی اور پھر اس کے بعد واپس اس کے پاس آ جاؤں گی. اب واپس آ کر اس کی مرضی میرے ساتھ جو کرنا چاہے کرے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس ہرن کی فریاد کو سنا. میرے آقا کا دل بھر آیا. اس یہودی سے کہنے لگے کہ اسے چھوڑو، اسے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دو، اسے اجازت دو. اگرچہ یہ تمہارا شکار ہے، تم نے اسے قید کر لیا، مگر تھوڑی دیر کے لیے اسے مہلت دو. یہ اپنے گھر جائے اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آئے گی اور واپس آنے کے بعد یہ تمہارے حوالے گئے. اب تمہاری مرضی، پھر اس کے ساتھ جو بھی کرنا چاہو کر لو. یہودی نے کہا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہرن واپس آئے گی؟ سبحان اللہ. اگر عقل سے پوچھو تو عقل نہیں مانتی. عقل کہتی ہے ایک جانور کو عقل ہے ہی نہیں. عقل و شعور تو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، ایک جانور کو تو اللہ نے بے عقل بنایا. اس نے کہا آپ کیسے یقین سے کہتے ہیں کہ اگر میں اسے چھوڑوں تو یہ اپنے گھر جائے گی، بچوں کو دودھ پلائے گی، واپس یہاں پر پلٹ کر آئے گی، اس کی ضمانت کون دے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ضمانت میں دوں گا، تو اسے چھوڑ. وہ نادان جانتا نہیں تھا یہ سامنے والی ذات کون ہے. وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عام سمجھنے لگا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، چھوڑ، یہ واپس جائے گی، گھر جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس پلٹے گی. اگر یہ نہ آئی تو اس کی ضمانت میں تجھے عطا کروں گا. چاہے گا تو اس کی قیمت عطا کروں گا اور چاہے گا تو اسی ہرن کو تیرے پاس واپس لے کر آؤں گا. اب اتنی بڑی اعلیٰ بات جب یہودی نے سنی تو وہ بھی سمجھ گیا یہ جو سامنے والی ذات ہے یہ عام انسان نہیں، کیونکہ جانور کی ضمانت عام انسان دے ہی نہیں سکتا. عام انسان تو جانور کی بولی نہیں سمجھ سکتا. عام انسان کو کیا پتا جانور کیا کلام کر رہا ہے.
لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں یہ ہرن واپس لوٹے گی، اگر نہیں لوٹی تو اس کی قیمت میں ادا کروں گا، جب یہ ارشاد فرمایا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کہنے والی ذات عام نہیں بلکہ یہی نبی جو کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس نے ہرن کو چھوڑا، ہرن دوڑی 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 گھر گئی، اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ علامہ شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے دودھ پلانے کے بعد اب انتظار کر رہا ہے، یہودی کی نگاہیں بھی راستے پر، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ہرن کا انتظار فرمانے لگے۔ فرمایا تھوڑی دیر گزری تو وہ یہودی کہتا ہے میں نے دیکھا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف فرماتے، ہم نے دیکھا کہ وہ ہرن اب اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے بعد اپنے گھر سے حضور کی طرف بڑھنے لگی۔ اب جب بڑھتے 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 قریب آئی تو علامہ سخاوی کہتے ہرن کا چال چلن بدل گیا۔ اگر صوفیاء سے پوچھو تو صوفیاء کہتے ہیں وہ وجد کرنے لگ گئی، وہ ناز کرنے لگی، اس کو نخرہ آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے اسے ناز تھا کہ آج میری ضمانت عام انسان نے نہیں بلکہ نبیوں کے سردار نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ امام سخاوی کہتے ہیں جب وہ ہرن حضور کے قریب آئی تو ہرن کو وجد آیا، فرمایا وہ صوفیاء کے استعمال میں دھمال کرنے لگی، اچھل کود کرنے لگی، اور قریب آتے آتے اس نے فصیح زبان میں حضور کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کیا اور فصیح عربی زبان میں پڑھنے لگی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ساری کائنات کا سلام قبول کرتے ہیں، آج مجھ ہرن جانور کا بھی سلام اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا رسول اللہ آج میں اپنی قسمت پہ ناز کر رہی ہوں، آپ نے میری ضمانت لی ہے، میں سمجھ گئی کہ آپ نے میری ضمانت آج دنیا میں لے لی ہے، اس وجہ سے میرے دل نے چاہا کہ جب ساری کائنات آپ پر سلام پڑھتی ہے تو میرا دل بھی چاہتا ہے میں بھی آپ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے تحفے پیش کرتے رہوں۔ اس نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے صیغوں سے حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھا۔ علامہ سخاوی کہتے ہیں وہ یہودی جو پہلے حضور کو جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا، جب اس نے دیکھا جانور بھی حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھ رہا گئے اور ہرن نے اپنے آپ کو حضور کے قدموں میں گرا دیا تو فرمایا یہ منظر دیکھ کر یہودی بھی حضور کے قدموں میں گرا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر حضور کی غلامی کو قبول کر لیا۔ اس سے پتہ چلا کہ جانور چرند پرند شجر حجر ساری کائنات ساری مخلوقات جانتی ہے کہ اللہ نے جس ذات کو ہمارے پاس اپنی رحمت بنا کر بھیجا وہ حضور کی ذات مبارکہ ہے۔ جب یہ چیزیں حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھتی ہیں تو ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے ہمیں بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، ہمیں بدرجہ اولا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پڑھنا چاہیے۔ آئیے مل کر محبت و عقیدت کے ساتھ، اور مولا مشکل کشا کی محفل ہے، 13 رجب کو مولا مشکل کشا کی ولادت مبارکہ ہے، اسی مناسبت سے یہ محفل رکھی گئی۔ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیا ارشاد فرماتے، آگے آ جائے جزاک اللہ۔ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیا ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہر صحابی حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھتا، ہر صحابی حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتا، ہر صحابی کی تمنا ہوتی تھی ہم حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھیں، لیکن مولا مشکل کشا فرماتے ہیں، علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب النعمت الکبریٰ میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں مولا مشکل کشا فرماتے ہیں میں جب بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، آپ کی بارگاہ میں سلام پڑھتا، اور کبھی میرے آقا مدینے کے اطراف میں دیہات میں آرابیوں کو نوازنے کے لیے، وہاں کے لوگوں کو نوازنے کے لیے جب تشریف لے کر جاتے تھے، اور مولا علی فرماتے میں بھی حضور کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا، فرماتے اللہ کی قسم میرے آقا جس جس مقام سے گزرتے تھے، چاہے وہ شجر ہو، حجر ہو، نباتات ہو یا جمادات ہو، فرمایا کائنات کی جو بھی مخلوق حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتی تھی، آپ فرماتے میں اپنے سر کے کانوں سے سنتا تھا کہ وہ درخت ہو یا پتھر ہو یا پہاڑ ہو، وہ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا اے مولا مشکل کشا بتائیے وہ شجر و حجر نباتات جمادات کا سلام کیا ہوتا تھا؟ تو مولا مشکل کشا نے فرمایا ہاں جب حضور باہر تشریف لے کر جاتے تھے تو کائنات کی یہ ساری چیزیں حضور کی بارگاہ میں جن الفاظ میں سلام پڑھتی تھی
اے اللہ کے رسول ہمارا بھی صلاۃ و سلام اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ فرماتے سامنے درخت آتا تو جھک جاتا، وہ جھک کر وہ بھی حضور کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرتا۔ اگر کوئی پتھر آتا وہ بھی حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھتا۔ اگر میرے آقا کسی پہاڑ سے گزر فرماتے تھے، مولا مشکل کشا فرماتے وہ پہاڑ بھی حضور کی بارگاہ میں السلام علیکہ یا رسول اللہ کے سیغوں کے ساتھ صلاۃ و سلام کے تحفے پیش کر دیتے۔ اس سے پتہ چلا کہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ، ساری مخلوقات کا ذرہ ذرہ، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مخلوقات سے ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور یہ ساری مخلوقات حضور کی بارگاہ میں سلام کے نذرانے پیش کرتی ہیں، سلام کے تحفے پیش کرتے ہیں، اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان بھی صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتے تھے۔ جب یہ ساری چیزیں یہ بے جان ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھتے تھے، میرے آقا ان کا سلام سنتے تھے، انہیں بھی اپنی رحمت سے حصہ عطا فرماتے تھے۔ تو علامہ سخاوی کہتے ہیں مسلمان سوچ، تو مسلمان ہے، تو مومن ہے، تو عاشق رسول ہے، اللہ نے تجھے بڑا کمال انعام عطا کیا ہے جب یہ بے جان چیزیں حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھ کر اپنی قسمت کو سنوارتے گئے۔ فرمایا تو بھی اگر حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھے گا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر بھی کرم فرمائیں گے، اور جب حضور کی ایک نگاہ تجھ پر پڑ جائے گی، فرمایا تیری دنیا میں بھی، تیری دنیا بھی سنور جائے گی، اللہ کریم حضور کے صدقے تیری آخرت کو بھی بہتر فرما دے گا۔ کسی شاعر نے مولا مشکل کشا کی اسی بات کو شعر میں انداز میں بیان کیا، میں پڑھتا ہوں، ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ علی فرماتے ہیں کہ جب نبی کے ساتھ چلتے تھے، علی فرماتے ہیں کہ جب نبی کے ساتھ چلتے تھے، پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا یا رسول اللہ، پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا اللہ، شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ، قسم رب کی میرے آقا سماعت کر رہے ہوں گے، قسم رب کی میرے آقا سماعت کر رہے ہوں گے، ذرا مل کر لگاؤ تم بھی نعرہ یا رسول اللہ، ذرا مل کر لگاؤ تم بھی نعرہ یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ، زمین سمٹی ہوئی ان کے آگے ہاتھ کی مانند، زمین سمٹی ہوئی ان کے آگے ہاتھ کی مانند، انہیں معلوم ہے کس نے پکارا یا رسول اللہ، انہیں معلوم ہے
کس نے پکارا رسول اللہ بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا اللہ شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ ساری کائنات کی مخلوقات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام پڑھتی ہے۔ صرف غفلت انسان کرتا ہے۔ صحیح عرض کر رہا ہوں، 18,000 مخلوقات، 18,000 جہانوں کی 18,000 مخلوقات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہے، پہچانتی ہے، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ کر اپنی قسمت سنوارتی ہے۔ اگر پیچھے ہیں تو وہ ہم لوگ ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت ولی نعمت اس زمانے کے مرد قلندر فرماتے ہیں 313 مرتبہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی عادت بنا لو، اللہ تمہیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والے لوگوں میں شامل فرمائے گا۔ وہ مشہور حدیث ہے، ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں آپ پر کتنا درود و سلام پڑھوں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہاری مرضی، جتنا چاہے پڑھو۔ اس نے کہا میں چوتھائی حصہ پڑھوں گا، فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، اس سے بڑھاؤ اور اچھا۔ اس نے کہا میں آدھا دن پڑھوں گا، فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، اگر زیادہ کرو گے تو اور برکت ملے گی۔ اس نے کہا میں تہائی پڑھوں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، اگر بڑھاؤ گے تو اور فائدہ ہوگا۔ اس نے کہا میں دن رات ہی پڑھوں گا۔ فرمایا پھر اگر دن رات پڑھو گے تو یہی درود و سلام تمہاری دنیا قبر و آخرت میں نجات کے لیے کافی ہوگا۔ پھر مصیبتیں، غم، پریشانیاں، تکالیف، ان ساری چیزوں سے فرمایا میری ذات پر درود و سلام پڑھنا تمہیں نجات دلا دے گا۔ اب ٹھیک ہے ہم 24 گھنٹے نہیں پڑھ سکتے، تو یہ تو چھوٹا سا وظیفہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا کہ 313 مرتبہ اگر ہم پڑھ لیں تو امیل سنت فرماتے ہیں اللہ تمہیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے والوں میں شامل کرے گا۔ کثرت کا مطلب دن کا زیادہ حصہ، رات کا زیادہ حصہ حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھنے میں گزار دینا۔ تو نیت کر لیجئے، آج مولا مشکل کشا کی ولادت کی محفل ہے، اسی خوشی میں نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم امیل سنت کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے روزانہ 313 مرتبہ درود و سلام پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں گے۔ آئیے مل کر محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين، مل کے بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا
اکثر وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو وہاں مجرم کو ملتی ہے جزائیں بھی پناہیں بھی وہاں مجرم کو ملتی ہے عطائیں بھی پناہیں بھی مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسے ہو مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسے ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی حسین ابن علی نے کربلا میں بھی عبادت کی حسین ابن علی نے کربلا میں بھی عبادت کی رہے نیزے پہ بھی جاری تلاوت ہو تو ایسے ہو رہے نیزے پہ بھی جاری تلاوت ہو تو ایسے ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو میرے آقا کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے میرے آقا کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسے ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسے ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو
اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، باللیل رات کے وقت، والنہار دن میں، سرًا پوشیدہ، وعلانیتاً اور اعلانیہ طور پر، فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان لوگوں پر نہ دنیا میں کوئی غم خوف اور نہ ہی یہ لوگ آخرت میں غمگین اور خوف زدہ ہوں گے۔ اگرچہ یہ آیت کریمہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ایک بہت بڑی بشارت ہے، اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل بیان کیے گئے۔ انسان اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے اس کے 4 طریقے ہیں۔ رات کے وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دن میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، چھپا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور اعلانیہ طور پر لوگوں کے سامنے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ چاروں طریقے درست ہیں۔ رات میں خرچ کر رہا ہے تب بھی ٹھیک، دن میں خرچ کیا تب بھی ٹھیک، چھپا کر رہا ہے تو یہ سب سے بہتر، اور اگر اعلانیہ طور پر کر رہا ہے تو اس میں پھر نیت دیکھی جائے گی۔ اگر نیت ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، لوگوں کی نمود و نمائش ہے، اپنی واہ ہے، اپنی تعریف ہے، تو پھر یہ خرچ کرنا فضول ہوگا، ثواب کی بجائے الٹا گناہ ملے گا۔ لیکن اگر لوگوں کو دکھا کر اس لیے خرچ کر رہا ہے کہ لوگوں کو ترغیب ملے، میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں تو مجھے دیکھ کر دوسرا بھی اللہ کی راہ میں دے، اگر اس نیت سے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، نیت رب کی رضا ہے، دکھاوا نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، نمود و نمائش نہیں ہے، تو پھر یہ اعلانیہ طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی مقبول ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ میں امام رازی نے تفسیر کبیر میں جو نکتہ لکھا وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ میں مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شان و عظمت اور فضائل کو بیان فرمایا ہے۔ الذین ينفقون اموالہم، وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، باللیل رات کے وقت، والنہار دن کے وقت، سرًا چھپا کر، وعلانیتاً اعلانیہ طور پر، فلہم اجرہم عند ربہم، ان لوگوں کا اجر ان کے رب کی بارگاہ میں ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور یہ لوگ نہ دنیا میں غمگین ہوں گے نہ آخرت میں، نہ انہیں دنیا میں کوئی خوف ہوگا نہ آخرت میں۔ فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کی عملی تفسیر اگر دیکھنی ہو تو وہ خود مولا مشکل کشا کی ذات مبارکہ ہے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں اس آیت کریمہ کا جو شان النزول لکھا وہ یہ تھا، آپ فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کے فضائل بیان کیے۔ صدقہ نیکیاں بڑھاتا ہے، صدقہ عذاب قبر سے بچاتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور اگر پوشیدہ طور پر اللہ کی راہ میں صدقہ کرو گے تو یہ بہت زیادہ مقبول ہے، اللہ کو پسندیدہ ہے۔ ایک ہاتھ سے ایسے دو کہ دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے۔ جب مولا مشکل کشا نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ فضائل سنے تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا آیا، مولا مشکل کشا سے خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم گھر تشریف لائے، جب رات کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے مال میں سے کچھ مال نکالا اور اللہ کی راہ میں جا کے خرچ کر دیا۔ جب دن ہوا پھر اپنے گھر آئے، اپنے مال میں سے کچھ لیا، وہ بھی اللہ کی راہ میں آ کے خرچ کر دیا۔ پہلا صدقہ رات میں کیا، دوسرا صدقہ دن میں کیا، اور پھر اسی دن مولا مشکل کشا نے اپنے مال میں سے کچھ لیا اور چھپا کر پوشیدہ بغیر کسی کے دیکھے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اور اسی دن مولا مشکل کشا نے پھر دوسروں کی ترغیب کے لیے نیت اللہ کی رضا، وہاں تو ریاکاری کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، مولا مشکل کشا کی جو نیت ہوگی وہ تو بے مثال ہوگی، مگر ترغیب کے لیے تاکہ مجھے دیکھ کر لوگ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، مولا مشکل کشا نے اعلانیہ طور پر صحابہ کی موجودگی میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا۔ اب رات کو خرچ کیا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، مگر رب کریم کی ذات تو دیکھ رہی ہے۔
دنیا سے آپ چھپ جائیں گے، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے۔ اب ایک صدقہ مولا علی نے رات کو کیا، ایک صدقہ مولا علی نے دن میں کیا، ایک صدقہ مولا علی نے چھپا کر پوشیدہ طور پر کیا، اور چوتھا صدقہ مولا مشکل کشا نے اعلانیہ طور پر کیا۔ مولا مشکل کشا کی یہ چاروں ادائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی۔ اللہ کریم کو چاروں ادائیں پسند آئی، اور رب کریم نے فوراً جبریل علیہ السلام سے فرمایا جا میرے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر یہ آیت مبارکہ نازل کر اور انہیں بشارت دے، پیارے مصطفیٰ آپ کے علی نے جو رات کو ہماری راہ میں خرچ کیا، صدقہ دیا، ہم نے اسے بھی قبول کر لیا۔ آپ کے علی نے جو دن کے اجالے میں اللہ کی ہماری راہ میں خرچ کیا، ہم نے اسے بھی قبول کر لیا۔ آپ کے علی نے جو چھپا کر پوشیدہ طور پر ہماری راہ میں خرچ کیا، ہم نے اسے بھی قبول کر لیا۔ اور آپ کا علی وہ ہے جس نے اعلانیہ طور پر صحابہ کی موجودگی میں ہماری راہ میں جو مال خرچ کیا، ہم نے اسے بھی قبول فرما لیا۔ اب آپ کے علی کی چاروں ادائیں، رات میں خرچ کیا، دن میں خرچ کیا، پوشیدہ خرچ کیا، اعلانیہ طور پر خرچ کیا، چاروں ادائیں اللہ کو پسند آئی، تو رب کریم نے مولا مشکل کشا کی چاروں اداؤں کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے قرآن کریم کا حصہ بنا دیا۔ فرمایا پیارے حبیب پھر اپنے علی کو بشارت دے دیجئے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، پھر آپ کے علی کا اجر و ثواب ان کو دنیا میں بھی ان کا رب عطا فرمائے گا، اور قیامت کے دن آپ کے علی کو ان کا رب آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور دوسری بشارت فرمائے اپنے علی کو یہ دے دیجئے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کریم نے آپ کے علی کو دنیا میں بھی خوف سے امان عطا فرمائی ہے، غم سے امان عطا فرمائی ہے، اور قیامت کے دن بھی آپ کے صدقے اللہ کریم نے آپ کے علی کو خوف سے بھی امان عطا فرمائی اور غم سے بھی امان عطا فرمائے گا۔ اس سے پتہ چلا، علماء نے لکھا مولا مشکل کشا کی ذات مبارکہ وہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے۔ اور یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ عمل تو ہم بھی کرتے ہیں، عمل تو اور صحابہ نے بھی کیا، چلے اس وقت 23 سال تک تو تھوڑا تھوڑا قرآن اترتا گیا، عمل تو ہزاروں صحابہ نے کیا، لیکن آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس غلام پر کتنا ناز کریں اتنا کم ہے کہ مولا مشکل کشا کے عمل کو رب کریم نے قرآن کریم کا حصہ بنا دیا۔ اب قیامت تک جب جب قرآن پڑھنے والا حافظ ہو یا ناظرہ ہو، جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا، یہ آیت مبارکہ تلاوت کرے گا، تو ساتھ ساتھ مولا مشکل کشا کا بھی تذکرہ ہو جائے گا۔ قرآن رب کا پڑھے گا، لیکن اسی قرآن کے ساتھ مولا علی کا بھی تذکرہ کرے گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں ذکر علی جن عبادہ، میرے علی کا ذکر کرنا ہی عبادت ہے، میرے علی کو دیکھنا بھی عبادت، میرے علی کو کا ذکر بھی عبادت، میرے علی سے محبت کرنا بھی عبادت۔ اس سے بڑی شان و عظمت کیا ہوگی؟ اللہ کریم نے مولا مشکل کشا کے اعمال کو بھی قرآن کریم کا حصہ بنا دیا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ کریم نے اس دور میں ہمیں مولا مشکل کشا شیر خدا کا دامن عطا فرمایا ہے۔ اللہ کریم نے آپ کو بہت اعلیٰ مقام دیا ہے، بے انتہا آپ کو مقام، مرتبہ، فضائل، مناقب عطا فرمائے، جتنے بیان کیا جائے کم ہے۔ دو باتیں عرض کر کے پھر ہم سلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے پیر طریقت بہت دور سے تشریف لائے ہیں، تو ان کے وقت کا بھی مجھے احساس ہے، میں تو بہت کچھ لایا تھا لیکن ظاہر بیان تاخیر سے شروع ہوا۔ انشاءاللہ دو روایتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ مولا مشکل کشا وہ ہے کہ جن کی ثنا، جن کی تعریف، جن کا ذکر، جن کے فضائل، جن کے مناقب اپنے تو اپنے غیر بھی کرتے ہیں۔ چند سال پہلے مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ایمان افروز روایت سنی ہے۔ اللہ کریم نے مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو کتنا اعلیٰ منصب، اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ چند صدیاں پہلے ایک انگریز سیاستدان گزرا ہے۔ علماء کہتے ہیں فضیلت وہ ہوتی ہے کہ دشمن بھی فضائل کا اعتراف کریں، اپنے تو تعریف کریں گے، اپنے تو مناقب بیان کریں گے، اپنے تو فضائل بیان کریں گے، مگر دشمن اگر تعریف کرے تو پھر یہ اس سے بھی بڑا کمال ہے۔ چند صدیاں پہلے
ایک سیاستدان گزرا ہے، انگریز تھا، بہت بڑا ذہین تھا. اس نے ایک سرچ کی، اپنے دوستوں کو جمع کیا، ایک میٹنگ رکھی، سیاستدانوں کو جمع کیا. اس نے اعلان کیا کہ میں مشرق سے مغرب تک فاصلہ کتنا ہے اس کی چھان بین کروں گا، تحقیق کروں گا، اور شمال سے جنوب تک فاصلہ کتنا ہے اس کی چھان بین کروں گا، تحقیق کروں گا، اور پھر اس کو میں اپنی کتاب میں لکھ کر آگے بیان کروں گا. تیسری چیز اس نے کہا، زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، تحقیق کر کے میں اس کو بھی اپنی کتاب میں ڈالوں گا، تاکہ جب تک یہ انسانیت رہے تو میری کتاب پڑھ کر لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. اب جتنے بھی سائنسدان اس کی میٹنگ میں آئے، سب نے کہا ٹھیک ہے، کام تو بہت مشکل ہے، مشرق سے مغرب تک فاصلہ کتنا ہے، دنیا تو گول ہے، حد ہی نہیں ہے اس کی، کنارہ ہی نہیں ہے. حالانکہ حد ہے، کنارہ بھی ہے، لیکن ہر ایک وہاں پہنچ نہیں سکتا. تو کہا مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ، شمال سے جنوب تک کا فاصلہ، اور زمین سے آسمان تک، پہلے آسمان تک کا فاصلہ، ان تین باتوں کی میں تحقیق کروں گا، اور تحقیق کرنے کے بعد اسے اپنی کتاب میں شائع کر کے انسانوں کو عطا کروں گا، تاکہ لوگ میری اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں. جب یہ بات پھیلی اور اس بات کی شہرت ہوئی کہ یہ تحقیق کر رہا ہے، تو ایک عالم کے پاس یہ بات پہنچی. اس عالم نے سفر کیا اور اس انگریز سیاستدان کے پاس گیا. اس سے جا کر کہا کہ تم اگر یہ تحقیق کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کئی سال لگیں گے، مگر تم تحقیق مکمل نہیں کر پاؤ گے. مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے تم طے ہی نہیں کر سکتے، حد بندی کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اس سے کہا نہیں میں کروں گا. کہا آپ کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں آسان حل دیتا ہوں، اگر یہ حل اپنا لو تو تمہاری تحقیق میں کئی سال نہیں، چند گھنٹوں میں تمہاری تحقیق مکمل ہو جائے گی. کہا وہ کیسے؟ انگریز تھا، غیر مسلم تھا. مگر اس عالم دین نے کہا تم ایسا کرو، مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ایک کتاب ہے نہج البلاغہ، اس کو ایک دفعہ پڑھ لو. اس کو پڑھنے کے بعد تم خود ہی فیصلہ کرو گے کہ مشرق مغرب شمال جنوب زمین آسمان کا فاصلہ کتنا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کئی تحقیقات کا مجموعہ تمہیں مولا مشکل کشا کی اس کتاب میں مل جائے گا. پہلے تو نہیں مانا، اس نے کہا کہ نہیں کرتا. اس نے 1000 دوستوں کو 1000 خط لکھے، اس وقت کے 1000 سائنسدانوں کو 1000 خط لکھے، اور کہا کہ مجھے اس خط کا جواب چاہیے. 2 سال گزر گئے، جواب نہیں آیا. 5 سال کی تحقیق کی اس نے، 5 سال خط کو آنے میں لگے. ظاہری بات ہے آج کا دور تو نہیں تھا، خط لے کر جاتے تھے، پھر مہینے لگتے تھے، پھر لے کر آتے تھے. تو تحقیق کرتے 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 5 سال گزر گئے، مگر اس کی تحقیق مکمل نہیں ہوئی. مجبور ہوا، اب اس عالم کو بلوایا، کہا کہ یہ جو مولا مشکل کشا کی کتاب ہے نا، یہ تو عربی میں ہے، مجھے عربی آتی نہیں، میں تو انگریز ہوں. آپ ایسا کریں اس کا ترجمہ مجھے انگلش میں کر کے دیں. تو آپ نے فرمایا جب تم خود انگریز ہو تو اس کا ترجمہ کرو. اب ایک دوسرے سیاستدان کو بلایا گیا. اب وہ عالم عربی پڑھتے، اس کا ترجمہ کرتے، اور وہ دوسرا سیاستدان جو انگریز تھا اس کا ترجمہ انگریزی میں کرتا. کرتے 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 اب یہ عربی سے انگریزی میں اس کتاب کو تبدیل کیا گیا. جب کتاب مکمل ہوئی تو اب یہی کتاب نہج البلاغہ آج بھی مل جاتی ہے، یہی کتاب اس انگریز کے سامنے پیش کی گئی جو ہزاروں سائنسدانوں کا بھی بڑا سائنسدان تھا. جب اس کے پاس یہ کتاب آئی اور اس نے یہ کتاب پڑھا، اب جو دوستوں کو خط لکھا تھا سائنسدانوں کو، 1000 سائنسدانوں کو، وہ بھی خطوط واپس آنا شروع ہوئے. 1000 خط اس کے سامنے موجود ہیں. اب اس نے مولا مشکل کشا کی کتاب کو سامنے رکھا، ان خطوط کو سامنے رکھا،
اور اب خط کو پڑھتا پھر مولا مشکل کشاف کی کتاب کو پڑھتا، پھر خط پڑھتا پھر آپ کی کتاب کو پڑھتا، خط پڑھتا آپ کی کتاب کو پڑھتا، پڑھتے 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 جب تھک ہار گیا تو تمام خطوط کو علیحدہ رکھا، ان کو الگ کیا، اب اس نے مولا مشکل کشا کی کتاب کو پڑھا۔ سبحان اللہ۔ اب جیسے اس نے کتاب مکمل کی، کئی چند گھنٹے لگے، 5 سال کی تحقیق کرتا رہا مگر تحقیق پوری نہ ہوئی، 1000 خط لکھے، 1000 خطوط کا جواب آیا، تب بھی فیصلہ نہیں کر پایا کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے۔ لیکن جب مولا مشکل کشا کی کتاب نہج البلاغہ کو عربی سے انگلش میں تبدیل کروا کر اب جب سامنے رکھ کر اس کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد چند گھنٹوں کے بعد اس نے اس کا خلاصہ لکھا، اور خلاصہ لکھنے میں اس کی جو پوائنٹ تھے، ان پوائنٹ میں جو اس نے بیان کیا وہ کمال کی بات یہ تھی، اس نے پھر میٹنگ رکھی اور ان 1000 سائنسدانوں کو جمع کیا اور بلانے کے بعد اس نے اعلان کیا، کہا 5 سال کی تحقیق کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ تم نے جن خطوط کا مجھے جواب دیا اس میں تسلی بھر جواب نہیں تھا، لیکن جب میں نے ایک مسلمان مولا علی کی اس کتاب کو پڑھا، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا، میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ جب جس نے یہ کتاب لکھی ہے یا تو وہ خود کائنات بنانے والی ذات مبارکہ ہے، یا جس نے اس کتاب کو لکھا مسلمانوں کے خداؤں نے جب کائنات کو بنایا تھا تو یہ لکھنے والی ذات اس وقت بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں موجود تھی، اور رب کریم نے اس پاکیزہ ہستی کے سامنے کائنات کو پیدا فرما دیا۔ یہ کتاب لکھنے والا یا تو خود خدا ہے، اور اگر یہ خدا نہیں ہے تو فرمایا پھر یہ وہ ہو سکتا ہے کہ جب رب کریم نے کائنات کو بنایا تو یہ کتاب لکھنے والے مولا مشکل کشا موجود تھے۔ اس کتاب کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے مولا مشکل کشا کے سامنے کائنات بنتی گئی اور آپ اس کو دیکھ دیکھ کر تحریر فرماتے ہیں۔ مولا علی خدا تو نہیں ہے، خدا لکھنے سے پاک ہے، تو فرمایا اللہ تو نہیں ہو سکتا، مگر ثابت کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے اس مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نے یہ کتاب لکھی، ایسا لگتا ہے جیسے کائنات ان کے سامنے بنائی گئی ہے، حالانکہ یہ تو بہت بعد میں پیدا ہوئے۔ کائنات ایسے سامنے بنائی گئی، مطلب کیا تھا؟ اللہ کریم نے مولا مشکل کشا کو پوری کائنات کا علم عطا فرما دیا۔ تبھی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علم کی خیرات جس کو لینی ہے فرمایا وہ میرے مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں آئیے، مل کر آپ بھی پڑھ لیجئے۔ یہ شان ہے میرے مولا کی، شان ہے میرے مولا کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے میرے مولا کی، شان ہے میرے مولا کی۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، مہتاب کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے میرے مولا کی، شان ہے میرے مولا کی۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کریم نے مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو بے شمار، بے انتہا، با کمال
لازوال مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ کریم نے مولا مشکل کشا کا دامن ہمیں عطا فرمایا ہے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان اور اہل بیت کرام کے بارے میں بنیادی عقیدہ یاد رکھیے۔ آخری بات عرض کر کے ہم اختتام کی طرف آتے ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت ایک تھے، ان میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، اخوت، بھائی چارہ تھا۔ جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں بہت ہی نازک دور ہے، فتنہ فساد کا دور ہے۔ اس دور میں ایک بہت بڑا جو فتنہ آج کل پھیلا ہوا ہے، ابھی آپ دیکھیں گے 13 رجب پرسوں آ رہی ہے، 13 رجب آئے گی اور زمانے کے ولی کامل امیر سنت مدنی مذاکرہ فرمائیں گے۔ مولا مشکل کشا کی ولادت ہے تو آپ مولا مشکل کشا کی ولادت کی خوشی میں جلوس نکالیں گے، پھر آپ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے، پھر ان کی سیرت، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کے فضائل بیان کریں گے۔ پھر پاکستان میں بالخصوص ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا جو مولا مشکل کشا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جدائیاں ڈالتا ہے۔ مولا مشکل کشا کی محبت میں جو غرق ہو جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں رافضی، اتنے غرق ہو گئے کہ صدیق اکبر کو بھول گئے، صحابہ کو معاذ اللہ صحابہ کے بارے میں نازیبہ جملے بک دیے۔ اور ایک فرقہ ناصبی خارجی جو صحابہ کی محبت میں اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ وہ اہل بیت کرام کی محبت کو بھول جاتا ہے اور ان کے بارے میں نازیبہ جملے بکتا ہے۔ یہ لوگ دنیا میں بھی تباہ ہیں، دنیا تو چلو جیسے تیسے گزر جائے گی، مگر قبر بھی ان کی تباہ، آخرت بھی ان کی تباہ۔ ہم سنی مسلمان عاشقان رسول الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہیں جو مولا مشکل کشا سے بھی محبت کرتے ہیں، صدیق اکبر سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے مولا مشکل کشا کو بھی با کمال، بے مثال، بے انتہا فضائل، مناقب، مناسب عطا کیے ہیں، اور رب کریم نے صدیق اکبر کو مولا مشکل کشا سے بھی افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ اللہ کرے کہ یہ روایت سننے کے بعد ہمارے دل میں، مجھے امید ہے کیونکہ مولا مشکل کشا کی ولادت کی محفل ہے، میں 4 روایتیں لے کر آیا تھا مگر وقت اختتام کی طرف ہے، ایک ہی آخری بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمارے دل میں صحابہ کی محبت کو بھی پیدا فرمائے گا، مولا مشکل کشا کی محبت کو بھی، اور اگر ہم نے اس کو یاد رکھا تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ عقیدہ بھی مضبوط ہوگا۔ اسی عقیدے پر ہمارا جینا مرنا ہوا تو اللہ کریم نے چاہا تو انشاءاللہ دنیا بھی سنورے گی، کب آخرت بھی سنورے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں بہت محبت کرتے تھے۔ وہ مشہور روایت ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی اپنے گھر سے نکلے اور مولا مشکل کشا کی طرف بڑھے، تو آپ کے قریب آئے تو مولا مشکل کشا کو دیکھ کر صدیق اکبر مسکرائے۔ مولا مشکل کشا کو بڑی حیرت ہوئی، آپ پھر مسکرائے، آپ کو حیرت ہوئی، آپ تیسری مرتبہ مسکرائے۔ تو مولا مشکل کشا نے پوچھا، اے صدیق اکبر خیریت تو ہے؟ آج اتنی شفقت، اتنی کرم نوازی، آج مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں؟ مسکرانے سے چہرہ کھل اٹھتا ہے نا، سامنے والا کا بھی کھل اٹھتا ہے، دل میں خوشی داخل ہوتی ہے۔ تو آپ نے عرض کیا کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، ابھی ابھی میں حضور کی بارگاہ میں تھا اور وہاں بیٹھے بیٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بشارت دی اور جس کو سن کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا، اور وہی بشارت آپ کے بارے میں ہے تو آپ کو دیکھ کر میں بھی مسکرا دیا۔ مولا مشکل کشا نے فوراً عرض کیا، وہ بشارت کیا ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابھی ابھی میں حضور کی بارگاہ میں تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے آ رہا ہوں، قیامت کے دن جب میدان محشر میں لوگ ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، جنتی جنت میں جانے لگیں گے تو جنت کے دروازے پر جنتیوں کو روکا جائے گا، جنت میں وہی جائے گا جس کو علی اجازت دیں گے۔ مولا مشکل کشا جنت کے دروازے پہ ہوں گے، صدیق اکبر فرما رہے ہیں حسد نہیں تھا ان میں، دیکھیں کتنی محبت ہے، فضیلت مولا علی کی ہے مگر خوشی صدیق اکبر کو ہو رہی ہے۔ کہا ابھی ابھی حضور سے سن کے آ رہا ہوں، جنت میں وہی جائے گا جس کو علی اجازت دیں گے۔ اب مولا مشکل کشا پر دیکھیں، آپ نے فرمایا، عرض کیا دوبارہ کہیے، سرکار نے کیا فرمایا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا جنت میں وہی جائے گا جس کو علی اجازت دیں گے۔
तीसरी मर्तबा मौला मुश्किल कुशा ने अर्ज किया, एक दफा फिर कह दीजिए। जमान जामिन बना रहे थे अपने आप पर कि आप मेरी इस फजीलत के गवाह बने। तीसरी मर्तबा फरमाया, एक दफा फिर कहते हैं हुजूर ने क्या फरमाया? सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, अभी अभी हुजूर से सुन के आ रहा हूँ, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत में वही जाएगा जिसको अली इजाजत देंगे। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब 3 मर्तबा बयान किया तो मौला अली का दिल भी खुशी से झूम उठा और मौला अली के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई। और आपने फौरन फरमाया, सिद्दीक़ अकबर पे सुने, अगर हुजूर ने मेरे बारे में बिशारत दी कि जन्नत में वही जाएगा जिसको अली इजाजत देंगे, अब अली का भी ऐलान सुने, अली उसे इजाजत देगा जिसके दिल में ए सिद्दीक़ अकबर आपकी मोहब्बत दाखिल होगी, जिसके दिल में आपका प्यार होगा, आपकी अकीदत होगी, आपकी मोहब्बत जिसके दिल में दाखिल होगी, जन्नत में अली उसे इजाजत देकर दाखिल करेंगे। और सुनिए, जिसके दिल में आपका बुग़्ज़ होगा, आपकी नफरत होगी, आपसे बुग़्ज़ रखता होगा, अगरचे वो दुनिया में मौला अली के नारे लगाए, अली अली करता रहे, मौला अली की अपने आप को मौला अली का दीवाना समझता रहे, मगर दिल में सिद्दीक़ अकबर की नफरत थी, फारूक आज़म की नफरत थी, उस्मान गनी की नफरत थी। तो मौला मुश्किल कुशा ने खुद फरमाया, जिसके दिल में इन पाकीज़ा हस्तियों की नफरत और बुग़्ज़ होगा, अगरचे वो मुझसे मोहब्बत का दावा करता रहे, मगर अली उसे जन्नत में जाने की इजाजत नहीं देंगे। जन्नत में वही जाएगा जिसके दिल में अली का प्यार भी होगा, सिद्दीक़ अकबर का प्यार भी होगा। इसी बात को पुख्ता करने के लिए रिवायत सुनिए। एक बुजुर्ग सैयदना शेख अबू अब्दुल्ला मग़रबी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, मैंने सफ़र किया, सफ़र करते करते हज के इरादे से मक्का पहुंचा। फरमाते मैं खाना काबा का तवाफ कर रहा था, एक शख्स को मैंने वहां देखा, हर जगह एक ही दुआ कर रहा है, ए अल्लाह मुझे माफ फरमा, ए अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा, ए अल्लाह मेरी गलतियों को माफ फरमा, बख्शिश अल्लाह की बारगाह में तलब कर रहा है। अबू अब्दुल्ला मग़रबी अली रहमा ये बुजुर्ग फरमाते, मुझे बड़ी हैरत हुई। तो मैंने कहा यहाँ तो मुख्तलिफ दुआएं की जाती हैं, हर जगह कबूल ही कबूल है, तो मुख्तलिफ दुआएं करनी चाहिए, इंसान बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचता है, मगर ये बंदा एक ही दुआ कर रहा है, तो ज़रूर इसके अंदर कोई राज है। आप फरमाते मैं उसके साथ साथ रहा, अब वो जहाँ जा रहा है मैं साथ, वो जहाँ जा रहा है मैं साथ। हमने हज किया, हज मुकम्मल करने के बाद अब मक्के से मदीना आए, हुजूर की बारगाह में सलाम पेश किया, और सलाम पेश करने के बाद जब सिद्दीक़ अकबर की तरफ आए ना, सरकार के रोज़े के साथ ही सिद्दीक़ अकबर का रोज़ा है, तो अबू अब्दुल्ला मग़रबी अली रहमा फरमाते जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुनहरी जालू के सामने आए, अब ये फूट फूट कर रोया, ज़ारो क़तार रोया, और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में खड़े होकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता रहा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, दिक्कत के साथ रोया। फिर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से थोड़ा आगे गया तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार है, तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार के सामने आकर फिर फारूक आज़म से माफ़ी मांगी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर हम यहाँ से फारिग होकर जन्नतुल बक़ी में गए, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वहाँ मज़ार मौजूद था, तो उनके मज़ार पर फिर दिक्कत तारी हो गई, और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार पर हाजिर होकर माफ़ी मांगने लग गया। तो अबू अब्दुल्ला मग़रबी अली रहमा फरमाते मुझे बड़ी हैरत थी, अब मैं उसके साथ साथ रहा। एक दो बातें मैंने देखी, एक तो ये कि वो हर जगह अल्लाह से बख्शिश मांगता रहा, जब हुजूर की बारगाह में आया तो हुजूर से माफ़ी मांगी, सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में आया तो सिद्दीक़ अकबर से माफ़ी मांगी, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में आया उनसे माफ़ी मांगी, फारूक आज़म की बारगाह में आया उनसे माफ़ी मांगी। और दूसरी चीज़ जो मुझे हैरान करने वाली थी वो ये थी, आप फरमाते हैं इस पूरे सफ़र में मैंने उसे पानी पीते हुए नहीं देखा। हालांकि माशाल्लाह ये बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, आप में से भी जो गए होंगे खुश नसीब, हज के महीने के अंदर क्या हालत होती है सब जानते हैं। फिर वो पुराने दौर की बात हो रही है, चंद साल पहले की बात हो रही है, पैदल सफ़र जब होता था तो मक्के से मदीना पर आए, वो कहते मैंने उसे पानी पीते हुए नहीं देखा। जब ये सारे अरकान से हम फारिग हुए तो फारिग होने के बाद मैं उसके पास गया और मैंने कहा भाई ये दो चीज़ों की वजह मुझे समझाओ, एक तो ये कि मैंने तुम्हें पानी पीते हुए नहीं देखा, और दूसरी वजह ये कि हर जगह तुम अल्लाह से बख्शिश मांगते रहे, मक्के में तुम्हारी हालत ये थी और मदीने में आए
تو سرکار کی بارگاہ میں بھی معافی مانگی، صدیق اکبر کی بارگاہ میں معافی مانگی، فاروق اعظم کی بارگاہ میں معافی مانگی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں معافی مانگی۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے پیاس ہی نہیں لگتی، پیاس لگے تو پانی پیوں نا، تو مجھے پیاس لگتی ہی نہیں ہے، اس لیے میں پانی ہی نہیں پی رہا۔ تو ابو عبداللہ مغربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بھائی آپ کو پیاس کیسے نہیں لگتی؟ اس میں تو کوئی راز ہوگا۔ میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہوں، مجھے پیاس لگ رہی ہے، میں پانی پی رہا ہوں، مگر آپ کو نہیں پیتے ہوئے دیکھا، تو آپ کو پیاس کیوں نہیں لگ رہی؟ وجہ۔ اب ابو عبداللہ مغربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس نے رو رو کر یہ وجہ بیان کی، کہا وجہ سنیے، میں رافضی تھا، ساری زندگی مولا مشکل کشا کی محبت میں گزاری، مولا علی کا پیار دل میں بسا کے رکھا، ساری زندگی مولا علی سے محبت عقیدت کی، ان کے نعرے میں، ان کی محبت میں، ان کے پیار میں زندگی گزاری، لیکن ساتھ ساتھ میرے دل میں صدیق اکبر کا بغض بھی تھا، فاروق اعظم کا بغض بھی تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا بغض بھی تھا۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ مولا علی سے خالی محبت کر کے میں کامیاب ہوں، اور ان تینوں صحابہ سے، فاروق اعظم، عثمان غنی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان سے نفرت تھی۔ وہ کہتا ہے میں نے ایک رات خواب دیکھا، قیامت برپا ہے، ساری مخلوق اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، لوگ چیخ و پکار کر رہے، تانبے کی زمین ہے، سورج سوا نیزے پر ہے، آگ برسا رہا ہے، لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں، بہت بری حالت ہے، پیاس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، زبان سوکھ کر کانٹا ہو چکی۔ جب پیاس کی شدت بڑھی تو لوگ حوض کوثر کی طرف بڑھے تاکہ وہاں جا کر حوض کوثر پئیں اور اپنی پیاس کو بجھا سکیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جب لوگوں کو دیکھا کہ یہ بھاگتے ہوئے حوض کوثر کی طرف جا رہے ہیں تو میں بھی دوڑتے دوڑتے حوض کوثر پر گیا۔ حوض کوثر پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں حوض کوثر کے 4 کونے ہیں، ایک کونے پر صدیق اکبر تشریف فرما، ایک کونے پر فاروق اعظم تشریف فرما، ایک کونے پر عثمان غنی تشریف فرما، اور ایک کونے پر مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ تشریف فرما۔ اب کوئی صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے آب کوثر کا جام لے کر پی رہا ہے، کوئی فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے آب کوثر کا جام لے کر پی رہا ہے، کوئی عثمان غنی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کے پاس آب کوثر کا جام لے کر پی رہا ہے، اور کوئی مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں جا کر ان سے آب کوثر کا جام لے کر پی کر اپنی پیاس کو بجھا رکھا گیا۔ تو میں کیونکہ علی والا تھا، مولا علی سے محبت کرتا تھا، تو میں ان صحابہ کو چھوڑ کر مولا علی کی طرف دوڑا، مولا علی کی بارگاہ میں گیا، اور میں نے فوراً جا کر کہا کہ یا علی، میں نے ساری زندگی آپ سے محبت کی، خواب دیکھ رہا ہے، آپ سے پیار کیا، آپ کے نعرے لگائے، آپ کی سیرت میں ساری زندگی گزاری، آج میں پیاس سے مر رہا ہوں، آپ ان کو نواز رہے ہیں، تو مجھے بھی آب کوثر کا جام عطا فرما دیجئے۔ تو ابو عبداللہ مغربی کہتے ہیں اس نوجوان نے بیان کیا، وہ کہتا ہے جیسے میں نے مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں فریاد کی تو مولا مشکل کشا نے اپنے چہرے انور کو پھیر لیا، فرمایا بدبخت مجھ سے دور ہو جا، میرے قریب نہ، مجھ سے دور ہو جا، اس لیے کہ تیرے دل میں میری محبت تو تھی، مگر میری محبت کے ساتھ تیرے دل میں صدیق اکبر کا بغض تھا، تیرے دل میں فاروق اعظم کا بغض تھا، تیرے دل میں عثمان غنی کا بغض تھا، اور تو نے ساری زندگی مجھ علی کو ان تینوں سے جدا کر کے رکھا، اور تو نے ساری زندگی اگرچہ میری محبت میں گزاری، مگر تو نے علی کو ان تینوں سے جدا کر کے رکھا۔ آج علی تجھے آب کوثر کا جام نہیں، تجھے منہ بھی نہیں لگائیں گے۔ اگر تو چاہتا ہے، تو نے علی کو ان سے جدا کیسے سمجھا؟ علی اور یہ ایک ہیں، ہم نے تو ساری زندگی محبت و پیار میں گزاری، مگر تو کیسا تھا کہ تو نے میری محبت کو دل میں داخل کیا، لیکن ان پاکیزہ ہستیوں سے بغض کرتا رہا، نفرت کرتا رہا۔ فرمایا دور ہو جا، اگر چاہتا ہے کہ آب کوثر کا جام ملے تو صدیق اکبر کی بارگاہ میں جا،
ابو عبداللہ مغربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، وہ نوجوان کہتا ہے میں اب مولا مشکل کشا سے ہٹ کر صدیق اکبر کی بارگاہ میں آیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاس آنے والے لوگوں کو آب کوثر کے جام بھر بھر کر پلا رہے ہیں. میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا آپ نائب رسول ہیں، آپ کو اللہ نے بڑا مقام دیا، آپ کو بڑا منصب دیا، اللہ نے آپ کو بڑی عزتیں دی. آج جس طرح اس میدان محشر میں ان پر کرم نوازی کر کے ان کو آب کوثر پلا رہے گے، مجھے بھی عطا کیجئے. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان افروز جملہ بیان کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبداللہ مغربی فرماتے ہیں اس نوجوان نے کہا جب مولا مشکل کشا نے مجھے اپنی بارگاہ سے دھتکارا، چہرے کو پھیرا، کہا معافی چاہیے، آب کوثر چاہیے تو صدیق اکبر کی بارگاہ میں جا. اور جب صدیق اکبر کی بارگاہ میں جا کر ان سے معافی مانگی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرے انور کو پھیرا اور فرمایا مردود مجھ سے دور ہو جا، کیونکہ تو نے صدیق کو علی سے جدا سمجھا ہے. جس طرح تو نے ساری زندگی علی کو صدیق سے جدا کر کے رکھا، فرمایا تو کیا سمجھتا تھا علی سے محبت کر کے کامیاب ہو جائے گا؟ فرمایا صدیق بھی علی سے جدا نہیں، علی صدیق سے جدا نہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ صدیق بھی علی سے جدا نہیں اور تو نے ساری زندگی صدیق کو علی سے جدا سمجھا ہے، لہذا میری بارگاہ سے دور ہو جا. ابو عبداللہ مغربی فرماتے وہ نوجوان کہتے ہیں میں روتا رہا یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا معافی چاہیے تو فاروق اعظم کی بارگاہ میں جا. وہاں گئے، آپ نے بھی منہ پھیرا، فرمایا تو نے ساری زندگی علی سے محبت کی اور تو نے عمر کو علی سے جدا رکھا، تو نے علی سے عمر کو ہمیشہ جدا سمجھا. آج تجھے آب کوثر نہیں ملے گا، اگر چاہیے تو عثمان غنی کی بارگاہ میں جا. وہ کہتے میں روتے روتے عثمان غنی کی بارگاہ میں گیا، ان سے جا کر معافی تلافی کی، فریاد کی. آپ نے بھی رخ انور کو پھیرا، فرمایا اگر معافی چاہیے تو پھر علی کی بارگاہ میں جا، تو نے عثمان کو علی سے جدا کر کے سمجھا، فرمایا اس وجہ سے تجھے آب کوثر کا جام نہیں ملے گا. وہ کہتے پھر میں علی کی بارگاہ میں گیا، مولا مشکل کشا نے پھر فرمایا اگر معافی چاہیے تو صدیق اکبر کی بارگاہ میں جا. اگر صدیق اکبر تجھے معاف کر دیں گے تو سمجھ علی نے بھی تجھے معاف کر دیا، پھر تو سمجھ فاروق اعظم نے بھی تجھے معاف کر دیا، پھر تو سمجھ تجھے عثمان غنی نے بھی معاف کر دیا. پھر وہ کہتا ہے میں روتے روتے پھر صدیق اکبر کی بارگاہ میں گیا، زارو قطار رویا. صدیق اکبر رقیق القلب تھے، نرم دل ہیں، بڑے شفیق تھے، آقا بہت نازک دل کے تھے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو گہرائی سے سمجھنے والے تھے. وہ کہتے میں روتا رہا بالآخر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مجھ پر ترس آیا اور تو آپ نے آب کوثر کے جام بھر کر مجھے عطا کیا. خواب میں نے صدیق اکبر کے سے آب کوثر کا جام پیا. پھر صدیق اکبر نے فرمایا جا اب مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں جا، وہ بھی تجھے آب کوثر کا جام عطا کریں گے. میں مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں گیا، ان سے آب کوثر کے جام کو لیا اور پینے کے بعد میری آنکھ کھل گئی. کہتا ہے اس دن سے لے کر آج تک کبھی پیاس کی شدت مجھے محسوس ہی نہیں ہوئی. خواب میں صدیق اکبر کے مبارک ہاتھ سے پانی پیا، خواب میں مولا مشکل کشا کے مبارک ہاتھ سے پانی پیا، پیاس کا احساس ہی نہیں ہوا. اور معافی اس لیے مانگ رہا ہوں کہ ساری زندگی راضی رہا. یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کریم نے دنیا میں ہی میری آنکھی کو کھولا اور مجھے ان چاروں خلفاء کی سچی محبت و عقیدت عطا فرمائی. اس سے پتا چلا، اس واقعے سے پتا چلا کہ پھر وہی حدیث کی طرف میں آپ کو لاؤں گا کہ صدیق اکبر نے فرمایا ابھی حضور سے سن کر آ رہا ہوں جنت میں وہی جائے گا جس کو علی اجازت دیں گے. تو مولا مشکل کشا نے فوراً فرمایا صدیق اکبر پھر آپ بھی گواہ ہو جائیے، علی اسے اجازت دیں گے جس کے دل میں صدیق اکبر کا پیار ہوگا. جس کے دل میں صدیق اکبر کی نفرت بغض ہوگی علی اسے جنت میں جانے کی اجازت نہ دیں گے. پتہ یہ چلا کہ تمام صحابہ برحق ہیں، تمام صحابہ جنتی ہیں. اللہ نے جو مقام و مرتبہ صحابہ کو عطا کیا وہ حق اور سچ ہے. اسی عقیدے پر قائم رہنا انسان کی دنیا میں بھی نجات کا ذریعہ ہے اور اس کی قبر و آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہے. مل کر آخر میں پڑھ لیجئے یہ شان ہے میرے مولا کی، یہ شان ہے میرے مولا کی، سردار کا عالم کیا ہو
شان ہے میرے مولا چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے میرے مولا کی یہ شان ہے میرے مولا کی سردار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے میرے مولا اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. دعوت اسلامی الحمدللہ اس پرفتن دور میں عقائد اور اعمال کے تحفظ کا بہترین ذریعہ ہے. اس دور میں رافضی، خارجی، ناسبی اور 73 فرقے تو ویسے حضور نے کہے اس دور میں 73 سے بھی زیادہ بنے ہوئے ہیں. صحیح عرض کر رہا ہوں. اگر اپنے عقائد اپنے اعمال کا تحفظ چاہتے ہیں، دنیا قبر آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. اس ماحول سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں. ہفتہ وار اجتماع میں ہر جمعرات کو مغرب کی نماز صاحب مسجد میں ہوتا ہے، اس میں تشریف لایا کریں. دعوت اسلامی کے درس و بیان میں شرکت کیا کریں. مدنی قافلوں میں سفر فرمائیں. ہفتہ وار اجتماع پابندی کی نیت کر لیں. آج نیت کرتے ہیں مولا مشکل کشا کی ولادت خوشی میں. انشاءاللہ آج سے ہم مولا مشکل کشا کی ولادت کی خوشی میں ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد ہونے والے دعوت اسلامی کے اجتماع میں ضرور شرکت کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلاۃ والسلام کے لیے